السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے قائد صاحب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بعضوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گیا اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، اللہ پہلے تجھی کو نمٹا دو۔ یہ کہہ کر تلوار سونت دی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی یہ کہا کر ہاں میں مسلمان ہو گیا، تلوار سنبھالے۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خیر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکی۔ یہ سننا تھا کہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کیے، ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر رہ گیا جس پر آیت قرآن لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا اور سر سے خون بہنے لگا۔ پھر کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوں نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوں نے کہا کہ اگر دوسرا دن حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی، ان کو منہ پر ایک تماچے زور سے مارا کہ خود نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم مسلمان ہوں گے، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ صحیفہ پر پڑی جو جلدی میں باہر آ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کا اور اس کو لے کر پڑھا اور اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے نکلے اور کہا کہ عمر تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہے اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کے صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلد سے کر کے مشورہ کر کے ان حضرات کو نافذ کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فضل تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کے خلاف رحمت تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ اور وہ بڑا بہادر اور جنگ دلیر تھے اور ان کی جب خلافت میں اور امیر بنایا گیا تو ان کا کارنامہ اور بھی بہت ہے، وہ آگے آپ کو وہ ملے گا۔ لہذا
ہم لوگ ایمان پر قائم رہے اور ایمان کی بات کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اور ایمان ہی مین دولت ہے، ایمان ہی ہماری زندگی ہے، ایمان ہی ہماری آخرت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے حکمراں آئے اور چلے گئے، آج ان کا حشر یہ ہے کہ وہ دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں۔ شداد، نمرود، فرعون، چنگیز، ہلاکو، ان سبوں کا حال دیکھ لیجیے، کیا لے کے گئے؟ بس دل کی تسکین بجھائے۔ ارے ظالموں، آپ نے کس کو مارا؟ ان غریبوں کو، بے قصوروں کو، مجبوروں کو۔ آج وہی ظالم ہمارے یہاں بھی موجود ہے جو بے قصوروں کو، بے قصوروں کو، غریبوں کو جو ہے نا اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تمہاری بھی انتہا ایک دن ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ شروع سے لے کے آخر تک بس رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس سے ڈرو۔ وہ تو چاہے تو پل بھر میں تمہاری ختم کر دے حکومت، تمہاری ہر چیز ختم کر دے۔ تم جو سانس لے رہے ہو وہ بھی نہیں لے سکتے، اوپر سے ایک کنکڑ گرے گا تم ڈھیر ہو جاؤ۔ جتنے بھی تم حفاظت کرو، ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لو، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ تم غریبوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو، غریبوں پہ جو ہے نا وہ ان کی آہ جو ہے نا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔